بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم سماعت فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں جنرل فیض پر بھی ہو رہی ہے تحقیقات 9 مئی کے حوالے سے، لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں وزارت دفاع کے وکیل نے یہ بتایا کہ کسی بھی فوجی کے خلاف کوئی کسی طرح کا ٹرائل نہیں ہوا جو 9 مئی کے حوالے سے تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، یہ جج صاحب نے سوال کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کویسچن ہوئے جورسڈکشن کے حوالے سے کہ کن سویلینز کے خلاف ہو سکتا ہے ٹرائل ملٹری کورٹ میں، اور بار بار یہ سوال ہو رہا تھا کہ یہ دائرہ جو ہے اگر آپ بڑھاتے رہیں گے، وہ لمٹ اگر آپ بڑھاتے رہیں گے تو پھر تو سارے ٹرائل جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں ہی ہوں گے۔ میں یہ پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں بیکاز اٹ از ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی فوجی آفیسر جو ہے اس کے خلاف ٹرائل نہیں ہوا، کیونکہ جج صاحب کا سوال بڑا پرٹیننٹ تھا کہ یہ لوگ جیسے لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس ہے، وہاں پر پہنچے تو کسی نے راستے میں انہیں روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی، اور کیا سیکورٹی لیپسز جو ہیں اس کا کسی کو مرتکب نہیں ٹھہرایا گیا۔ پہلے خبریں آتی تھیں، اس میں آئیں کہ جی کور کمانڈر لاہور کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، پھر یہ کہا گیا کہ فوج کے اندر جو احتساب کا نظام بڑا شفاف ہے، اور وہ جن لوگوں سے کوتاہی یا کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے تو بڑی ان کی تحقیقات، اور جیسے میں نے پہلے کہا جنرل فیض کے حوالے سے بھی پوری پریس ریلیز میں 9 مئی ہنگامہ اور سازش اور پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن آج وزارت دفاع کے وکیل نے یہ بتایا سپریم کورٹ کو کہ کسی فوجی کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ اس پہ تفصیل سے اس مقدمے پہ بات کرتے ہیں، لیکن ذرا تھوڑا سپریم کورٹ میں ایک اور بھی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ آگے جا کے فوٹیج بھی دکھاؤں گا۔ پورا پاکستان جو ہے اس وقت ایک عذاب میں مبتلا ہے، روزگار نہیں ہے، مہنگائی ہے، اور ایک سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس کے ہزاروں لوگ جیلوں میں بند ہیں۔ سابق وزیر اعظم جو ہے اس کو ایک چھوٹے سے سیل میں جس کا سائز قبر سے تھوڑا سا بڑا ہے اس میں رکھا ہوا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کی پارکنگ لاٹ کا معائنہ کر رہے ہیں ججز کے ساتھ، وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کیا ہونا ہے، شیڈ ہیں یا نہیں ہے، فرش کیسے ہیں، نظام کو بہتر بنایا جائے۔ تو ذرا پریورٹیز دیکھ لیں آپ۔ یہ ہمارے چیف جسٹس جو خیر ویسے آئینی بینچ کے بننے کے بعد تو یہ بالکل ان کی جو ذمہ داریاں بہت کم ہو گئی ہیں، لیکن جو کم ہوئی ذمہ داریاں ان میں بھی جو ان کی پریورٹیز ہیں وہ سپریم کورٹ کی پارکنگ لاٹ ہے، اس کے اندر جو انتظامات ہیں اس کو دیکھنا ہے، اور وہ جو پورا پاکستان ہے اس کی اہمیت سپریم کورٹ کی پارکنگ لاٹ سے بھی کم ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کی پریورٹیز ہیں، وہ بھی میں آپ کو یہ فوٹیجز بھی پوری میں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آگے جا کے مزید آپ کو میں دکھاؤں گا۔ اور ہماری پارلیمنٹ کتنی طاقتور ہے یہ میں آپ کو آئیں بائیں شائیں یوسف رضا گیلانی صاحب کی، ان سے سوال ہوا کہ جناب پروڈکشن آرڈر آپ نے سینیٹر اعجاز چودھری کے دیے، پہلے تو دیے ہی نہیں، کئی مہینے ہو گئے، سینٹ کے کئی اجلاس ہوئے، وہ سینیٹر ہے اور اس کو پکڑا ہوا ہے 9 مئی کے پرچوں میں، جیل کے اندر ہے، پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے۔ اس سے زیادہ فیشسٹ، حالانکہ یہ خود سارا کچھ انہوں نے سفر کیا پیپلز پارٹی والوں نے، لیکن اب یہ وقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں، اور آج یوسف رضا گیلانی آئیں بائیں شائیں کہ کوئی ہمت نہیں ہے، زبان میں لکنت ہے، آواز جو ہے نا ہڑبڑا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں جا کے کہ کوٹ لکھپت جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ سے زیادہ پاورفل ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے اعجاز چودھری کے، لیکن ان کو سینٹ میں نہیں لایا گیا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کہ جناب وہ وزیر قانون ہوں گے، ان سے پوچھتے ہیں پروڈکشن آرڈر ہم نے جاری کر دیے تھے، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے لیٹ کیوں جاری کیے، پہلے کیا ہوا تھا، اگر آج وہ جاری ہو سکتے تھے تو پہلے جاری کیوں نہیں ہوئے، کون اس کا رسپانسبل ہے؟ اور کیا جو سینیٹر ہیں اعجاز چودھری ان کے پریویلیجز نہیں ہیں، ان کا قصور اور جرم یہ ہے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ یہ جناب ساری صورتحال کہ تو وہ پارلیمنٹ کیا ڈیلیور کرے گی؟ یہ سپرڈنٹ دیکھیں، جو مریم نواز کی حکومت ہے وہ اڈیالہ جیل کے دروازے نہیں کھلوا سکی،
کہ وہاں پر جو ہے وہ ملاقات کر سکے مذاکراتی کمیٹی عمران خان سے. اور یہ کوٹ لکھپت جیل کے جو سپرنٹنڈنٹ صاحب جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا یوسف رضا گیلانی کی بات کو، اور انہوں نے ان کو نہیں بھیجا اعجاز چودھری صاحب کو. تو یہ ان پارلیمنٹیرینز کی، ان سیاسی جماعتوں کی اوقات ہے، کیونکہ جب آپ عوام کے ووٹوں سے حکمران نہ بنے ہوں، جب آپ خوشامدوں سے بنے ہوں، جب آپ اللیگل ہوں، جب آپ قبضہ گروپ ہوں، جب آپ کسی کی پراکسی ہوں، تو پھر یہ آپ کی اوقات ہے. یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. دو اور سٹوریز ہیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو یہ کہ کل جو خبریں آئیں کہ جی جج صاحب تو آ گئے تھے، عمران خان صاحب عدالت میں نہیں آئے، وہ جج کا جھوٹ سامنے آ گیا. رانا صاحب جو ہیں انہوں نے جھوٹ بولا. عمران خان صاحب نے آج اپنے وکلاء کو بتایا کہ مجھے یہ بتایا گیا، میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جج صاحب آ گئے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ جب میرے وکلاء آ جائیں گے، عدالت کا عملہ آ جائے گا تو مجھے بتائیے گا، میں آ جاؤں گا. جج کا اور جو ٹرائل ٹائم ہے وہ تقریباً 11 بجے کا ٹائم فکس ہے. جج صاحب 9 بجے آئے، 9:30 10 بجے وہاں سے چلے گئے، اور عمران خان صاحب کو بتایا تک نہیں. عمران خان صاحب نے جیل حکام سے کہا تھا جب جج صاحب آ جائیں، جب میرے وکلاء آ جائیں تو مجھے بتائیے گا، میں وہاں پہ کمرہ عدالت میں چلا جاؤں گا. اس لیے کہ ان کی جو موومنٹ ہے وہ بڑی محدود ہوتی ہے. جب ایک دفعہ نکال لیتے ہیں تو پھر وہ بس کم عرصے کے لیے نکلتا ہے بندہ، پھر اس کو واپس ڈالتے ہیں کمرے میں. لیکن یہ بات جھوٹ کہی گئی کہ عمران خان کو 2 گھنٹے جج صاحب انتظار کرتے رہے. یہ بات غلط ہے. جو ٹائم تھا ٹرائل کا اس سے پہلے آئے جج صاحب، اور عمران خان صاحب کو اس لیے نہیں لایا گیا کہ ان کے وکلاء نہیں آئے ہوئے تھے. تو یہ کہنا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی خود نہیں آئیں، ایکسکیوز می، یہ بالکل غلط ہے. بشرا بی بی آئیں، انہوں نے جج صاحب کو دیکھا، جج صاحب نے ان کو دیکھا رپورٹڈلی، اور بشرا بی بی اپنے ساتھ اپنا سامان لے کے آئیں کہ سزا ہوگی تو جیل میں کیسے رہنا ہے، جس چیز کی انہیں ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ آج حقائق جو ہیں سامنے آئے ہیں. فیصل چودھری صاحب نے جو ایڈوکیٹ ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے جو ملاقات کر کے آئے ہیں تو انہوں نے یہ ساری بات بتائی، اور وہ جو جھوٹ تھا کل سے جو چل رہا تھا اس کا پول کھولا. ویسے فیصلہ جو نہ سنانے والی بات ہے، اس نے جو حکمران جماعت ہے نا ان کی پتلونیں گیلی کر دی ہیں. ایون فیصل واوڈا صاحب جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑے پتہ نہیں کس کے نمائندے ہیں، وہ بھی رپورٹڈلی فون کر کے ادھر ادھر سے پوچھ رہے تھے کہ فیصلہ کیوں نہیں آیا، کیا گل بنی ہے، فیصلہ کیوں نہیں آیا. اور بہت سارے جو نون لیگ کے دوست ہیں انہوں نے تو کیونکہ خبریں فیڈ کی تھیں اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ فیصلہ آ جائے گا، اور بہت زیادہ ان کو یہ امید تھی کہ آج عمران خان کو سزا ہو جائے گی اور پھر اگلے 3-4 مہینے عمران خان باہر نہیں آ سکے گا. لیکن فیصلہ تو نہیں آیا، اور جج صاحب نے یہ پھر کس کے کہنے پہ سب کچھ کیا. کیا ہوا؟ یہ بڑا ایک مہمہ ہے اسلام آباد میں. تو اب میں تھوڑا سا ذرا وہ جو سویلین جو ہے اس کے میں آپ کو یہ جو کچھ تفصیلات آپ کو دے دیتا ہوں. جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ ایف بی علی کیس پر بہت زیادہ انحصار کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ادارے کے اندر سے کچھ لوگ ملے ہوئے تھے، اور کیونکہ ادارہ افراد پر ہی مشتمل ہوتا ہے تو اس لیے آپ بتائیے ہمیں کہ ان کا کیا تعلق تھا. جو جرم سرزد ہوا اس میں کیا ان دونوں کا تعلق بھی تھا یا نہیں، یعنی جو باہر کے لوگ ہیں اور جو اندر کے لوگ تھے، اگر ان میں کوئی تعلق تھا یا نہیں تو اس کا بھی ہمیں پتہ چلے گا. یہ بہت اہم بات ہے. اور پھر جو جرم سرزد ہوا اس کی تفصیلات ہمیں بتائیں. تو انہوں نے یہ بھی ایک سوال کیا کہ اگر میں بندوق لے کے کسی ملٹری انسٹالیشن کے باہر کھڑا ہو جاؤں تو یا کسی فوجی سے کوئی بندوق میں چھین لوں تو یہ اس بنیاد پر دہشت گردی کا پرچہ ہو جائے گا کیونکہ اس نے جنگ لڑنی تھی، اس کو جنگ لڑنے سے روکا گیا، اس لیے انہوں نے بندوق چھین لی. تو یہ بتائیے کہ پھر یہ اس کی ایف آئی آر کہاں درج ہوگی. یہ جسٹس محمد علی مظہر کے سوالات تھے. ایک انہوں نے کہا اپنا مسرت ہلالی صاحبہ نے کہ 9 مئی کو بہت سارے لوگ چلے جا رہے ہوں گے، سامنے سے بھی گزر رہے ہوں گے، تو کیا جو بھی آپ پکڑیں گے ان کا ملٹری ٹرائل چلائیں گے؟ تو اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ نہیں، وہ جو لوگ صرف وہاں سے گزر رہے تھے ان کا ٹرائل ہم نے نہیں کیا. تو خواجہ حارث نے یہ بھی کہا کہ ڈسپلن کے بغیر فوج جنگ نہیں لڑ سکتی،
اور فوج کے فرائض میں رکاوٹ بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ اب آپ اس ایکٹ کو جتنا مرضی پھیلاتے جائیں تو پھر تو وہ اتنے زیادہ لوگ اس کی زد میں آتے جائیں گے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ آرمی ایکٹ میں اس کی صحیح تشریح کیا ہے۔ اور اب جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اب اگر کوئی کسی فوجی سے بندوق چھین لے تو آپ جناب یہ پرچہ درج کریں کہ یہ تو فوج کو غیر مسلح کرنا چاہ رہا تھا، حالانکہ وہ تو ویسے چوری کر رہا ہے، وہ اس کا غیر مسلح کرنے کا تو ارادہ نہیں ہے، تو اس کا ٹرائل کہاں چلے گا؟ تو آج جواب نہیں تھا وزارت دفاع کے وکیلوں کے پاس۔ اور دیکھیں ایک پوری کہانی بنائی گئی، ایک پورا بیانیہ بنایا گیا کہ جی جنرل فیض کی بھی انکوائری ہو رہی ہے، 9 مئی ایک سازش تھی، اندر باہر کی، حملہ ہوا، بغاوت ہوئی، ایک بھی فوجی کے خلاف ٹرائل نہیں ہوا۔ عدالت میں یہ بتایا گیا۔ ہم سنتے تھے کہ کور کمانڈر لاہور کے خلاف بھی ٹرائل ہوا، بڑا ایک احتساب کا ایسا نظام ہے جو پکڑتا ہے سب کو۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جو لوگ پہنچے وہاں پر نہتے، وہ کیسے پہنچے؟ کسی نے ان کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سیکیورٹی لیپسز کہاں ہوئے؟ اس کے رسپانسبل کون تھے؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ CCTV فوٹیجز لے کے آؤ، اس لیے کہتی ہے تحریک انصاف کہ پتہ چلے ان کو دیکھ کے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ سماعت بہرحال ملتوی ہو گئی ہے، لیکن بڑے اہم سوالات اور وزارت دفاع کے وکلاء کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف ججز صرف سوال کر رہے ہیں یا ان سوالات کے جواب اگر نہیں آئے تو فیصلہ بھی انہی لائنز پر ہوگا، یا یہ صرف بڑکے ہیں اخبارات میں اور چینلز پر اپنے بیان چلوانے کے لیے اور اپنی کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے۔ وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔